سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور بس ایک ہی دفعہ انہوں نے سنا اور ایمان قبول کر لیا۔ یعنی انسان کی جب نیچر پرورٹڈ نہ ہو، کسی جن کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، تو اس کے لیے سچائی کے چند بول بھی کافی ہوتے ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میری طرف اللہ کی طرف سے ایک وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس رشد و ہدایت کی کتاب کو قبول کیا، مجھ پہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ دائی بھی بن گئے۔ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت بھی پیش کرنا شروع کر دی۔ تو اس واقعے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جنات کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ، برے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ جو جنات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنی جن بھی ہوتے ہیں، شیعہ جن بھی ہوتے ہیں، سنیوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جن بھی ہوتے ہیں، اور شاید علمی کتابی بھی ہوتے ہوں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یعنی انسانوں کے ساتھ عموماً ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ جنات نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا کلام سنا ہے۔ سٹارٹ اس بات سے ہو رہی ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے تو بعض کا جنات سامنے آ بھی جاتے تھے، نبی علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہے، جنات اور انسان دونوں کی طرف، انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، بیک وقت دونوں مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ پھر اس میں توحید کے اوپر جو مبنی ان کی گفتگو ہے وہ کلاس کی گفتگو ہے۔ میں کہتا ہوں جی اتنے زبردست انداز میں انہوں نے دعوت توحید پیش کی ہے، اور اسی صورت کے اندر ایک بڑی مشہور آیت آئے گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پکارو۔ یعنی یہ سخت ترین آیت ہے قرآن پاک کی پکارنے کے اعتبار سے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کروں گا۔ اور پھر اس سورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے۔ یعنی میرا جو علم الغیب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے، اور اس سورت کا اینڈ بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور پھر ان کے گرد بھی حفاظت مقرر کر دیتا ہے اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھتا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور جو غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہیں وہ پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہیں، اس میں جنات کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، پوری کی پوری امت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ علم غیب اور یہ علم الغیب جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ باقی اس کے اندر اہل حدیث نے تھوڑا غلو کر دیا اور اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوا۔ جب بریلویوں نے علم غیب کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا تو اہل حدیث پھر دوسری طرف چلے گئے۔ اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جو بات نبی کو بتا دی گئی وہ تو علم غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے علم میں آ گیا، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو غیبی خبریں ہیں ان کے اوپر علم الغیب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر علم الغیب کا لفظ ہی بولا ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز نبی کے علم میں آ جائے گی وہ علم میں آنے کے بعد غائب نہیں رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے کیا؟ اللہ تو کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے تو پھر کیوں کہتا ہے میں غیب کا جاننے والا ہوں؟ اس لیے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں، یہی مطلب ہوا نا۔ تو بس اب اس اصول کو قائم رکھیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چیز نظر نہ آ رہی ہو، جو ہستی وہ بھی دیکھ لے،
وہ غیب ہے. اچھا اب نبی علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ یا عذاب قبر یا غیبی چیزیں دکھا دیتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے علم غیب ہی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ ہے، سامنے ہے، اس اعتبار سے تو سارا علم غیب اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں بلکہ شہادہ ہے، سامنے ہے. اللہ جب کہتا ہے میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں تو کیا وہ اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ تمہیں جو نظر نہیں آ رہی وہ میں دیکھتا ہوں. تو بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو علم غیب کے اوپر میں نے ڈیٹیل 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، مسئلہ نمبر 6A اور 6B. الحمدللہ وہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ رویے ہیں نا، انہوں نے یعنی بہت مصیبت کھڑی کی ہے. علم غیب کے مسئلے میں 80% بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن وہ 20% ان کا غلو ہے. دوسری طرف اہل حدیث جو ہیں انہوں نے دوسری طرف غلو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کو علم غیب کہنے نہیں چاہیے. تو بہرحال اہل حدیث کے اندر جو پڑھے لکھے علماء ہیں صحیح انہوں نے تو باقاعدہ پھر اس چیز کو مانا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی اگر آپ تشریح پڑھیں، جو سعودیہ سے قرآن مفت دیا جاتا ہے، اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب، 90+ ان کی ایج ہے. تو انہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ تو جونا گڑھی صاحب کا، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، حاجیوں کو مفت دیتے ہیں. دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی وہ چھاپا ہوا ہے. اس میں اگر آپ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کی نکالیں گے نا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے. اس کی تشریح میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم الغیب عطا فرماتا ہے. تو علم الغیب کا لفظ انہوں نے یوز کیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے ہیں، میں نے اس کا رد کر دیا. باقی اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں نے وہ آلموسٹ 3.5-4 گھنٹے کی ویڈیو ہے 2 نشستوں میں. مسئلہ 6A اور 6B. 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B جو ہے وہ کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق ہے، کیونکہ خواب بھی ایک ذریعہ ہے غیبی خبر کا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے. یہاں تو لوگ مطلب وظیفے کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی زیارت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم دماغ پہ زیارت جو سوار رہتی ہے. پھر مزے کی بات ہے کہ بریلوی اگر نبی اسلام کو دیکھ لیں تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی نہیں مانتے، یہ دونوں دیکھ لیں تو اہل حدیث نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے، شیعہ کا نہیں مانتے، اور ایک دوسرے کو خواب سنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے.